کہ پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ کا نظام نہیں ہے. میں یہ کہنے والی تھی کہ سولوشن کیا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہم کیا کریں. جی ابھی میری تھوڑی دیر پہلے کچھ کالرز کے ساتھ میں چونکہ بات کر رہی تھی تو مالاکنڈ سے میرے ایک بھائی نے کال کیا. اس نے کہا نہیں ہم نا اپنے گاؤں میں بہت صفائی کا خیال کرتے ہیں اور ہم 300 روپیہ پر گاؤں پر گھر جو ہے وہ لیتے ہیں ایک بندے کو اور وہ کچرا اٹھا کے لے جاتا ہے. میں نے کہا وہ لے جاتا ہے, وہ لے جا کے کیا کرتا ہے کہ وہ برساتی نالے میں پھینک دیتا ہے. جی یہی بات تو میں نے کہا برساتی نالے سے وہ کچرا کہاں جاتا ہے. ان کا پھر ہم کیا کریں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کریں, سولوشن. ہاں میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ویسٹ مینجمنٹ جو ہے نا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ویسٹ مینجمنٹ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایک خاتون نے اپنا گھر صاف کیا, وہ ایک شاپر سا بنایا, ٹھیک ہے, اسی کے اندر اس نے کچن کا ویسٹ بھی ڈال دیا, باقی گھر کی چیزیں بھی ڈال دی, پتی چینی بھی ڈال دی, ایک ہی میں ڈالا اور باہر جا کے باکس ہے اس میں رکھ دیا. ٹھیک ہے, گاڑی والا آیا. یہ شہروں کی بات ہو رہی ہے, اچھی جگہ جہاں پر سوسائٹیز میں باہر آپ کے گاربیج بن پڑا ہوتا ہے جس میں سے کوئی اٹھا کے لے جاتی ہے اتھارٹی. ہاں, اور دوسری ایک بات ہے جو اچھی سوسائٹیز ہیں نا ہماری, اگر وہ صاف ہے نا اس کا مطلب سارا شہر صاف نہیں. آپ میرے ساتھ ابھی چلے, میں آپ کو اسلام آباد کی سراؤنڈنگز میں دکھا سکتا ہوں ندی نالوں میں جو فریش واٹر اسٹریمز تھیں ان کے اندر کچرا پڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے, سوسائٹی سے اٹھا کے وہ لوگ دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں. یہاں بھی یہ حال ہے. دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے, ویسٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. کچرا آیا, آپ نے اٹھایا, اس کو پراپر جا کے رکھیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. پلاسٹک الگ کریں, اسٹیل الگ کریں, ای ویسٹ جو الیکٹرانک ویسٹ ہے وہ الگ کریں, فوڈ ویسٹ الگ کریں. ٹھیک ہے, اس کو ریسائکلنگ پلانٹ میں بھیجیں. ٹھیک ہے, اگر دیکھیں گورنمنٹ اللہ کرے کچھ سنے, اب جیسے میں اکثر کہتا ہوں گورنمنٹ اگر میرے سر پہ ہاتھ رکھے یا مجھے کچھ سنے میری تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے. دیکھیں اگر ہم ریسائکلنگ کے پلانٹ لگائیں گے نا, یہ روزگار مہیا ہوگا, کچھ لوگ آگے اس میں جابس کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچرے کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت سے جو ملک ہیں, چائنا خاص طور پہ, وہ کچرے سے بجلی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بجلی کیسے بنا رہا ہے, 1 ٹن کچرے سے 200 سے لے کے 500 kVA تک چائنا بجلی بنا رہا ہے. وہ کچرے کو جا کے آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو پلانٹ لگایا, انہوں نے پلانٹ لگایا تو 300-400 بندے کو روزگار ملا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کچرا کے جو مسائل تھے, کچرا اٹھایا, ریسائکلنگ میں لے گئے, اس کو الگ کیا, صاف کیا, اس کے بعد اس کو آگ لگائی. جب کچرے کو آگ لگی تو اس سے انہوں نے بجلی بنائی. ٹھیک ہے, اچھا اب لوگ کہتے ہیں جب کچرا جلے گا, جب اس میں سے گیسز نکلے گی, انہوں نے بہت اچھا فلٹر لگایا کہ وہ گیسز کو فلٹر کر کے فضا میں چھوڑتے ہیں, ایکو فرینڈلی کر کے. اچھا بجلی بن رہی ہے, بجلی کے بعد جب وہ آگ جل گئی, جو ایش بچی, اس ایش کو انہوں نے کنسٹرکشن میں بھیج دیا, انہوں نے مٹیریل میں ڈال کے اسے بلڈنگز بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں ایک دن میں 10,000 سے لے کے 15,000 ٹن کچرا ہم پیدا کرتے ہیں, پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم بھی ایسے پلانٹ لگائیں بڑے بڑے شہروں میں, گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے, بزنس ایک اچھا ہوگا پاکستان میں, اور کچرے سے بھی جان چھوٹ جائے گی, ہم اس سے بجلی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک روڈ بنی تھی اتاتورک ایوینیو, جو پاکستان کی فرسٹ ریسائیکل پلاسٹک سے بنی ہوئی روڈ ہے, 1 کلومیٹر. اس 1 کلومیٹر میں 10 ٹن کچرا یوز ہوا تھا پیٹ واٹرز کا. 6 سال ہونے والے ہیں اس روڈ کو, میں نے اس روڈ پہ آج تک پیچ ورکنگ نہیں دیکھی. کتنے سیزن ہے, مضبوط روڈ ہے. باقی اسلام آباد میں پیچ ورکنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, 30% وہ ایکسٹرا مضبوط ہے. ٹھیک ہے, اور کچرے کا بھی مسئلہ حل ہو گیا. تو اس طرح کے پروجیکٹ, وہ پائلٹ پروجیکٹ تھا, وہ کیوں رک گیا؟ ٹھیک ہے, اتنا کچرا جو ہم اپنے ماحول خراب کر رہے ہیں, اپنی ندی نال. اب راول ڈیم ہے, راول لیک ہے, میں تو اس کو گٹر لیک کہتا ہوں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ سارے اسلام آباد ارد گرد کا گٹر اس کے اندر آتا ہے.